أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے 44 تک کی آیتیں ہیں۔ اور اس کلام پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، جس نے تمہاری پاس والی کتاب کو بے سچ بتلایا تھا، اور اللہ کے کلام کے سب سے اول انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت مت کرو، میری نافرمانی سے بچتے رہو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کی گویا کہ وہ اخلاقی خامیاں اور برائیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تمام تر فضیلتوں کے باوجود اللہ کی نظر سے گر گئے۔ تو اس میں ایک چیز یہ تھی ان کی کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ایمان نہیں رکھتے تھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زبانی طور پہ انکار کرتے تھے کہ یہ جو آسمانی کتاب ہے ہم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، ہم لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، ہم اس سے ایگری نہیں ہیں، ایسا وہ لوگ زبان سے نہیں کہتے تھے۔ زبان سے تو کہتے تھے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، پیغمبر پر نازل کی گئی کتاب ہے، ہم اس کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب مانتے بھی ہیں، ریویلڈ بک بھی اس کو ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ ایمان تو رکھتے تھے وہ، ظاہر بات ہے کوئی چیز ایگزسٹنس اس کا ہو، یعنی اس کا وجود ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کرو، یعنی جو چیز آلریڈی لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پلس کہہ رہے ہیں کہ کرو، یہ تو اننیسیسری بات ہو گئی، زائد بات ہو گئی، فضول گفتگو ہو گئی، اور اللہ کا کلام کا ایک نقطہ اور ایک حرف بھی فضول نہیں ہے۔ تو ان کا معاملہ اصل میں یہ تھا کہ وہ لوگ مانتے تو تھے، زبان سے اس کا اقرار تو کرتے تھے، لیکن پریکٹس اور پریکٹیکل لائف میں وہ لوگ اللہ کی کتاب کے خلاف زندگی گزارتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ رویے کو چینج کرو، یہ اپنا جو بیہیویئر ہے تمہارا اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس کو چینج کرو۔ اور یہی وہ چیز ہے جس نے تم کو جو ہے اللہ کی محبوب قوم ہونے کے باوجود اللہ کی نظر میں مردود قرار دیا، مغضوب قرار دیا، اللہ کا غصہ ہو گیا تمہارا۔ تو عدل و انصاف کا معاملہ تھا ان کی آسمانی کتاب میں، ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا ہے، لیکن پریکٹیکل بیس پہ وہ لوگ جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے تھے۔ بخاری کی لمبی روایت ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر قوم کا بڑا آدمی، قوم کا عزت دار آدمی اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کو ہماری آج کل کی زبان میں دے دلا کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے، لے دے کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ اور قوم کا ایک نارمل پوزیشن کا اگر کوئی بندہ ہوتا تو اس پر پراپر وہ حد نافذ کرتے، اس پر پراپر وہ چیز وہ گویا کہ دفعہ لگاتے جو آسمانی کتاب میں بتائی گئی تھی۔ تو یعنی اپنے من کے مطابق کام کرتے تھے، سوسائٹی کے لوگوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی کتاب کی ڈسکرپشن بتایا کرتے تھے، تفصیل بیان کرتے تھے سامنے والے لوگ۔ یہی بات ہے کہ فاطمہ مخزومیہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے کہ چوری کا ارتکاب ہو گیا تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط ایدیہما، قرآن کا حکم ہے کہ جو چوری کر دے اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا آپ نے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ حد تو بہرحال جاری ہونا ہے، اللہ کی حد میں کوئی ترمیم اور کوئی بدلاؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ اپنے کمیونٹی کی ایک یعنی اپنے معاشرے اور سماج کی
یہ ایک اونچے خاندان کی خاتون ہے، بڑے خاندان کی کہتے ہیں ریچ فیملی سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے، تو اس میں کچھ اس کے ساتھ کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کچھ خاص رعایت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو لیکن اللہ کی حد میں تو کوئی ترمیم کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں کر سکتے تھے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، تو یہ وہ صحابی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ ان کے بیٹے ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ، تو بہت چہیتے تھے یہ، تو کہا کہ اسامہ آپ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجیے اس سلسلے میں، تو کہا کہ حد تو بہرحال جاری کرنا اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی ایسی گنجائش نکل سکتی ہے اللہ کی وحی کی شکل میں ہی، اللہ کی وحی کی روشنی میں ہی، کہ ان کے ساتھ کچھ تخفیف اور کچھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے کندھے میں ہاتھ رکھ کے فرمایا اسامہ اللہ کی حد میں سفارش کر رہے ہو، لو کنت فاطمہ بنت محمد، اگر یہ فاطمہ مخزومیہ کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی لقطعت یدہا، محمد اپنی بیٹی کی بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ معاملہ بنی اسرائیل نے چھوڑ دیا تھا، یہ اللہ کے وسلم کا معاملہ ہے، اس میں کوئی تخفیف اور کوئی ترمیم اور کوئی ڈسکرمنیشن نہیں، وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن اللہ کا حکم اپنی ذات پر اور کمیونٹی پر نافذ ہونا ہے۔ یہ کام بنی اسرائیل نے کیا کرتے تھے۔ اب تھوڑا ہمارا اپنا جائزہ، ہم بھی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی نازل شدہ کتاب مانتے ہیں، بہت کم، بلکہ ایسا کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا جو اپنے زبان سے یہ کہے کہ نعوذ باللہ میں اللہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جن چیزوں سے قرآن مجید نے کلیئر طور پہ روکا ہے، وہ چیز بغیر کسی روک ٹوک کے علن اعلان کرتا ہے مسلمان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی۔ مجھے بتائیے خواص اور عوام کی کون سی مجلس ہے جس میں غیبت نہیں ہوتی؟ اور پھر دعویٰ ہے ہمارا اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے کا، یہ آمنو بما انزل تو ہے نا، جو میں نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو چیز اللہ نے کرنے کے لیے کہی ہے اپنے بس اور اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو عمل میں لانے کی پوری کوشش کرنا، اور جس سے اللہ نے روکا ہے بغیر چوں چرا کے، بغیر وائے وٹ واٹ کے اس سے رک جانا، یہ ہے اللہ پر کتاب کے ایمان کا مطلب۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ حجرات میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، رسول کو چلا کے بات مت کرو، آواز سے بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے چلا پکار کے بات کرتے ہو۔ تو ایک صحابی تھے، ان کی آواز نیچرل جو ہے بلند تھی، تو وہ اللہ کے وسلم کے مجلس میں ہی آنا چھوڑ دیا انہوں نے، یعنی نماز کو اگر آتے اور فوراً گھر چلے جاتے۔ تو اللہ کے وسلم نے کچھ دن دیکھنے کے بعد ان کو بلوایا، اور کہاں ہے وہ بندہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بلاؤ اس کو، ایبسینٹ ہے وہ کئی دنوں سے، بلایا کہ کیا بات ہے آپ نہیں آ رہے؟ تو کہا کہ گزشتہ کل آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو، اور میری آواز تو ایسی ہے کہ میں آہستہ بھی بات کروں تو بھی آپ کی آواز سے بلند میری آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے وسلم نے مسکرایا، بھائی وہ آیت تمہارے بارے میں نہیں ہے، جو لوگ میری تحقیر اور مجھے نیچا دکھانے کی نیت سے بلند آواز سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ بات نہیں ہے۔ یہ ہے پریکٹیکل بیس پہ آمنو بما انزلتو کی مثال، میں نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، اس کی مثال ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرمایا قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ اگر انہوں نے یہ نہیں کیا ان اللہ خبیر بما یصنعون، تو پھر میں تو دیکھ رہا ہوں، ہر چیز کو میں نوٹ کر رہا ہوں۔ کتنے ہم میں کے نوجوان مرد عورتیں ایسی ہیں جو اپنی نظر کی حفاظت اس آیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہماری نظریں کتنی آوارہ ہے وہ ہمیں خود اچھی طرح معلوم ہے آج کے دور میں۔ یعنی ہمارا حلیہ دینی ہے لیکن ہماری نظریں اللہ کی نافرمان ہیں، ہمارا حلیہ نیک اور اللہ کا فرما برداری والا ہے، اور ہماری زبان اللہ کی نافرمان ہے، ہمارے کان اللہ کے نافرمان ہے، ہمارے دل و دماغ اللہ کے نافرمان ہے۔ پھر دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب کا ماننے والا ہوں، میں اللہ کی کتاب میں غور و تدبر کرنے والا ہوں، میں اللہ کی کتاب کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والا ہوں، وقف کرنے والا ہوں۔ تو یہ آمنوا بما انزلت، اسی کے آگے بولا تکونوا اول کافر بہ، قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، پھر شام سے لے کے صبح تک ہمارا انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت، کتنا جھوٹ بولا میں نے؟ اگر جھوٹ بولا تو میں خود اپنی قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے میں خود اپنے آپ پر اللہ کی طرف سے لعنت کا گویا کہ حقدار بن رہا ہوں میں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ کی کتاب کے انکاری نہ بنو، یہ ہے انکار کا مطلب۔ تو اگر یہ معاملہ ہوگا تو پھر اللہ کی نظر سے تو ہم لوگ دھتکار دیے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں۔ اب مجھے ہم لوگ یہاں پہ جس ماحول میں رہ رہے بس رہے ہیں، سچ کو جھوٹ کے ساتھ، جھوٹ کو سچ کے ساتھ، ہمارے کاروبار دیکھ لیجیے، سراسر جھوٹ بات ہو رہی ہے ہماری کاروبار میں، اور 5 وقتہ نمازی ہے ہم لوگ، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹ بول کر کے اپنا مال فروخت کرتا ہے، اور سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا، بزنس مین اور کاروبار کرنے والا نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ، جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ آج کی آیت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آج کے تراویح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری اور شفقت بھری بات فرمائی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، غور نہیں کرتے ہو اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اللہ کو تمہیں جہنم میں ڈال کر اللہ کو کیا ملے گا؟ ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا کرنا ہے؟ تمہیں پنشمنٹ دے کر کے، تمہیں جہنم میں جلا کر کے۔ ان شکرتم و آمنتم، 2 بات، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے تو پھر اللہ کو تم کو عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اسی پہ آج کی تراویح ختم ہوئی ہے۔ اللہ تو ہے ہی تمہارے اعمال اور تمہاری نعمتوں کی قدردانی کرنے والا۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم ایک عمل کرو اللہ تعالیٰ اس کا 10، اور ایک جگہ پر ومن یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے اس کا اجر و ثواب دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو، لیکن اس کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالے۔ اگر نہ ڈالے، اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اگر نہیں ڈالتا ہے، اپنے من کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بہت بڑی بات فرمائی اللہ نے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس بندے کو جس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اللہ کے مقابلے میں جس نے اپنی خواہشات، اپنے ڈیزائرز کو خدا بنا لیا، جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو من نہیں بولتا ہے وہ نہیں کرتا ہے۔
اس بندے کو دیکھا آپ نے؟ اس بندے کی سزا یہ ہوتی ہے فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود ہم اس کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ایک جہالت ہے علم کے نہ ہونے کی صورت میں، اور ایک جہالت ہے علم کے باوجود اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی شکل میں۔ تو وہ علم کے باوجود اس معلومات سب کچھ ہے، اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سود کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، اس کو معلومات سب ہے، لیکن اس کی پریکٹس اور اس کی پریکٹیکل لائف یہ ہے کہ وہ جانتا سب ہے لیکن کرتا وہ ہے جو اس کا من کہتا ہے۔ یہ وہ بندہ یا بندی ہے جس کو تمام علم کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں علم پر ہوں، میں سیدھی راہ پر ہوں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی پکڑ کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں گویا کہ ان لوگوں کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کی نظر سے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو غلطی ان لوگوں نے کی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے فرما بردار بنے رہو، کمپلیٹ سرنڈرنیس یہ اپنی زندگی کا گویا کہ شیوا بناؤ، اپنی زندگی کا ایک نصب العین بناؤ۔ ایسا نہ کرو کہ کہو ایک اور پریکٹیکل کرو الگ، یہ تمہاری زندگی کا شیوا نہیں ہونا چاہیے جو یہود کا تھا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اور ایک دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے گرانے والے جو جو کام ہیں وہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ نیک اعمال میں الحمدللہ اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، مسجدیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، نمازی دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے قیامت کے قریب کے سلسلے میں، ایک زمانہ ایسا آئے گا اس میں بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی آپ نے، اس میں ایک بات فرمائی مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، وخراب من الہدی، اور ہدایت سے خالی ہوگی، اخلاص سے خالی ہوگی، اللہ کی رضامندی کی نیت سے کیے جانے والے اعمال سے خالی ہوگی، اور فارم کے اعتبار سے بھری ہوئی ہوگی، تعداد زیادہ ہوگی اس کی۔ تو نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے سلسلے میں بھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نیک اعمال کے اضافے کے ساتھ برائیوں کو ختم کرنے اور اس سے بچنے کے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔